ہم آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں ان میں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کریں گے، اور اس ملک کو اس جو اوباش ٹولہ، ایک ناجائز حکومت، ایک جعلی حکومت اور ایک نااہل اور کرپٹ ٹولہ جو اس وقت مسلط ہے، جس نے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اجیرن کر دی، جس نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اس وقت عام آدمی کا، صرف غریب آدمی کا نہیں بلکہ مڈل کلاس کا بھی، عام آدمی کا جینا جو ہے وہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے۔ اور اس وقت ملک کو مکمل طور پہ جو ہے وہ IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس وقت یہاں پہ حکومت جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ پاکستان سے ریلیٹڈ لوگوں یا پارلیمنٹ کی نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پہ ہماری اکانومی جو ہے وہ IMF کے کنٹرول میں ہے، اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کے کنٹرول میں ہے، کہ ہم نے کشمیر اٹھا کے جو ہے وہ مودی کی جھولی میں ڈال دیا ہے، اور افغانستان میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ اتنا نقصان اٹھایا، اتنی قربانیاں دی، اور اب جب اقوام متحدہ میں اجلاس ہوتا ہے افغانستان کے معاملے پہ غور کرنے کے لیے تو ہمیں وہاں پہ سیٹ نہیں ملتی، ہمیں وہاں پہ کوئی کرسی نہیں ملتی بیٹھنے کے لیے، ہمیں اس کمرے سے جو ہے وہ باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پاکستان کی جو ہے وہ بطور ملک کے اور ریاست کے جو صورتحال بنی ہے، یہ انتہائی قابل افسوس ہے، انتہائی قابل مذمت ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے پاکستان کو اس حال تک جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ PDM کی جس تحریک کا اعلان جو ہے وہ کل ہوا ہے، اس کے پیش نظر ہمارا آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے تعاون جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تعاون وہ کریں گے، اور پنجاب سے بھی اور فیصل آباد سے بھی جو بھی PDM کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوئی تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ فیصل آباد سے PDM میں شامل تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ اور میں اس بات کی بھی مذمت کرنی چاہوں گا کہ کس طرح سے پولیس کے لوگوں کو جو ہے وہ خالی جو ہے وہ ڈنڈے دے کے کھڑا کر دیا گیا، ایک مسلح اور جو ہے وہ ایسے لوگوں کے گروہ کے سامنے جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، جن کے پاس ہتھیار بھی تھے، اور 11 کے قریب جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور اب جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا، یعنی کتنے شرم کی بات ہے اور کتنی نالائکی کی بات ہے کہ ایک دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جماعت دہشت گرد ہے، ہم اس کے ساتھ دہشت گردوں اور عسکری جماعتوں کی طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نپٹیں گے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی انہیں حمایت حاصل ہے، انڈیا جو ہے وہ ان کے پیچھے ہے، ان کو باہر سے جو ہے وہ فنڈنگ مل رہی ہے، اور دوسرے دن آپ بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اور دوسرے دن ان کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کر رہے ہیں، اور ان کے تمام مطالبات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ایک ایک مطالبہ انہوں نے تسلیم کیا ہے، وہی مطالبات جو نومبر 2020 میں تھے ان کے، انہی مطالبات کو جو ہے انہوں نے اتنا نقصان کروا کے، اتنا جو ہے وہ لوگوں کو شہید کروا کے جو ہے، اور اسٹیٹ کو رٹ کو جو ہے وہ سرنڈر کر کے انہوں نے انہی 4 باتوں کو جو ہے وہ تسلیم کیا۔ نومبر 2020 میں بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرارداد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کی جائے فرانس کے متعلق، اور جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے ہم اس کو جو ہے وہ قبول کریں گے۔ اگر پارلیمنٹ سفیر کو نکالنے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ بھی قبول ہے، اگر پارلیمنٹ کو اور فیصلہ کرتی ہے تو وہ بھی قبول ہے۔ انہوں نے معاہدہ کیا، اس کے اوپر دستخط کیا، لیکن اس کو پورا نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر 6 ماہ بعد جب مارچ اپریل میں انہوں نے دوبارہ احتجاج شروع کیا، انہوں نے ان کے بندوں کو بھی جو ہے وہ ہلاک کیا، کو 22-23 کے قریب بندے، وہ بھی کلمہ گو تھے، وہ بھی مسلمان تھے، ان کو شہید کیا۔ پولیس کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، بربادی ہوئی، نقصان ہوا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ جی اب ہم آپ کے بندے بھی رہا کریں گے، جو مقدمے درج کیے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہم واپس لیں گے، اور جو کالعدم قرار دیا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہم ختم کریں گے۔ اس کے بعد 6 مہینے پھر کچھ نہیں کیا، اور اب آ کے پھر وہ 100 پیاز اور 100 جوتے والی جو مثال ہے وہ اب درست کر کے اب یہ 4 باتیں جو ہے وہ انہوں نے تسلیم کی۔
تو اس قدر نالائق اور نااہل ٹولہ جو ہے جس نے اس ملک کی اکانومی کو برباد کر دیا ہے، اس ملک کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برباد کر دیا ہے، اس سے نجات جو ہے اسی میں بقا ہے اس ملک کی، اس قوم کی۔ تو اس لیے پی ڈی ایم نے جو تحریک کا اعلان کیا ہے اس میں مختلف شہروں میں پہلے ریلیز ہیں اور اس کے بعد پھر آخری مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہے۔ میری پاکستان کے عوام سے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکنوں سے، عہدیداران سے سب سے پرزور اپیل ہے کہ آپ اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر جو ہے یہ پی ڈی ایم کی اس اپیل کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ متحرک ہوں، منظم ہوں، تاکہ ہم اس نااہل اور نالائق ٹولے سے اس ملک اور قوم کی نجات جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ صاحب یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے جب بھی پی ڈی ایم نے اناؤنسمنٹ کی ہے احتجاج کی تو کچھ عرصے بعد دیکھا جاتا ہے اس میں ایک بڑا خلا آ جاتا تھا، وقفہ آ جاتا تھا۔ آیا کہ اب جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے آپ کا جو احتجاج ہے وہ حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گا یا پھر اس میں 6 ماہ کا وقفہ آ جائے گا؟ دیکھیں وہ معاملہ یہ تھا کہ ہمارا جو پہلا مرحلہ تھا وہ پہلے جلسے تھے، اس کے بعد ریلیز تھی اور اس کے بعد لانگ مارچ تھا۔ لانگ مارچ کے مرحلے کے اوپر ہماری ایک میجر جماعت بلکہ 2 جماعتیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئی، تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ پھر ایک وقفہ ہوا، اور اب ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں انہوں نے مل کے کل فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے میں یہ ریلیز کا مرحلہ بھی شامل ہے اور لانگ مارچ کا مرحلہ بھی شامل ہے، تو اس میں کوئی اب ایسی آئندہ صورت پیدا نہیں ہوئی۔ صاحب ایک تو یہ سوال ہے کہ حکومت کسی بھی ایشو کو ہینڈل کرنے میں ناکام رہی ہے بری طرح۔ اب سینٹ کا انہوں نے جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس بلایا، اس میں الیکشن ووٹنگ مشین کے حوالے سے وہاں پر بل لانا چاہ رہے ہیں، اس میں نون کی اور ایف ڈی ایم کی کیا اس میں جو ہے وہ حکمت عملی ہوگی، کیونکہ یہ عوام سے تو ووٹ نہیں لے سکتے، اب یہ طریقہ کار یہ مشین والا ڈھونڈ کر دوبارہ واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ای وی ایم جو ہے یہ بالکل ایک انہوں نے جو ہے وہ اس ایشو کو اس طرح سے یہ سامنے لا رہے ہیں تاکہ باقی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ نہ جائے۔ الیکشن کمیشن نے بھی اس بارے میں معذرت کر لی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ای وی ایم کے حوالے نہیں الیکشن کر سکتے، اور ویسے بھی پوری دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا۔ وہ بھئی اگر ای وی ایم کا کرنا بھی ہے تو کوئی پروجیکٹ کرو، ہر پورے ضلع میں کوئی 1 سیٹ، کوئی دوسرے ضلع میں 1 سیٹ، اور اس کے بعد جو ہے 3-4 الیکشن کے بعد پھر جب آپ کا ایک ایکوریٹ سسٹم سامنے آ جائے۔ انڈیا میں اگر ہوا ہے تو انڈیا نے کہ کیا ای وی ایم بناتے ہی سارا الیکشن اس کے حوالے کر دیا تھا، تو یہ تو بالکل بچوں والی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے یہ ٹی ایل پی سے اپنے معاملات کو الجھایا اور جس طرح سے ہینڈل کیا ہے، ان کی یہ یعنی اتنی ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو یہ خواہ اس ایشو کو جو ہے وہ ڈریگ کر رہے ہیں۔ ای وی ایم کے اوپر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ کروایا جا سکے۔ چینی اس حد تک پہنی ہو چکی ہے کہ چینی مافیا کے خلاف انہوں نے ایک مشن بھی بنایا، اس کے بعد پھر رپورٹ سامنے نہیں آ سکتی، تو آپ کیا سمجھتے کہ چینی نے یہ صرف اور صرف ان کی نالائکی ہے، ان کی نااہلی ہے۔ آپ یقین کریں کہ جتنی چینی اس قوم کی، ملک کی ضرورت ہے اس سے زیادہ چینی جو ہے وہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع کر دی، مل والوں کو پکڑنا شروع کر دیا، جو بیچ میں مڈل مین تھے ان کو پکڑنا، یہ معاملات اس طرح سے نہیں حل ہوتے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت چینی نہ صرف 150 کی بلکہ اس وقت تو مل نہیں رہی ہو، تو یہ صرف ان کی پالیسیاں ہیں۔ گندم جو سرپرستی اس ملک میں، اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ پہلے ایکسپورٹ کر دیا، پھر امپورٹ کر لیا، پھر ایکسپورٹ کر دیا، تو یہ ساری جو عذاب ہے یہ صرف اور صرف ان کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے۔ اچھا رانا صاحب، اس تحریک میں پیپلز پارٹی کو شامل کرنے کے لیے دوبارہ دعوت دی جائے گی، اور کیا امکان ہے اس حوالے سے کہ پی ڈی ایم کی واپسی؟ دیکھیں جی، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک اتحاد کے طور پہ انہوں نے اپنا پروگرام اناؤنس کر دیا ہے، وہ اپنے پروگرام کے ساتھ جائیں گے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پہ پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ان کا لیڈر بھی جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب ہی ہیں، اور ہمیں امید ہے، بلکہ وہاں پہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کر بھی رہے ہیں
اور اس तावन को जो है वो हमारी तो ये ख्वाहिश भी होगी, कोशिश भी होगी कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।